وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے گزشتہ جمعہ رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس کے فوائد، اس مہینے کی خاصیت اور آج کے ہمارے اس دور میں مسلمانوں کے بالخصوص اس مہینے کے اندر ہونے والے مشرکانہ عقائد کو سامنے رکھا. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے ہے. رجب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، اسی لیے رجب کے خاص باتوں میں سے ایک بات یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے آراستہ کیا، آسمانوں کا سفر کرایا، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا، اپنے قریب بٹھایا. اللہ تعالیٰ اپنے شان کے موافق مہمان نوازی بھی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تحفوں سے بھی نوازا. انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں. معراج جس کا معنی آتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا. بعض لغت کی کتابوں میں معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر فرش سے عرش کو گئے، زمین سے آسمان کو گئے. جہاں تک ہمارا دور، ہمارا زمانہ، جسے میں اور آپ ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، سائنس کا زمانہ کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ کہتے ہیں، مشنریوں کا زمانہ کہتے ہیں، ایک انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے اوپر؟ ذرا عقل کو سامنے رکھیں. اپنے آپ میں اگر اڑنا چاہے تو 5 فٹ 10 فٹ بس. کسی سواری کے ذریعے سے اڑنا چاہے تو اور کچھ آگے. چلیے ہوائی جہاز سے اوپر جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی ایک حد، 30,000 فٹ 35,000 فٹ. فلائٹ میں سفر کیے ہوئے حضرات جانتے ہیں کہ یہ فلائٹ 30 اور 35,000 فٹ اوپر سے سفر کرتی ہے. اور ذرا ترقی کی بات لیں آپ، راکٹ، وہ تو لاکھوں فٹ اوپر جاتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر حد لگائیں گے تو چاند اور مریخ کا سفر انسان کیا ہے. چاند پر آج سے 70 یا 80 سال پہلے آرمسٹرانگ نامی آدمی چاند کا سفر کر کے آیا، اور دنیا کی تاریخ میں سنہری حروفوں میں اس کا نام درج کر دیا گیا. شاید قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بچہ جب بھی اسکول کو جائے گا، تیسری اور چوتھی جماعت پڑھنے کے قابل ہو جائے گا تو دنیا کی سائنس نے یہ قانون ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں اور کانوینٹوں کے لیے لگا دیا کہ ہمارے اس 4-5 سال کے بچے کو اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دو کہ سب سے بلندی پر جانے والا ایک ہی انسان تھا اور وہ چاند پر، اور اس کا نام ہمارے بچوں کو یاد دلا دو. شاید کہ کوئی ایسا اسکول جہاں آرمسٹرانگ کی تاریخ نہ ہو، یہاں تک ایک انسان سفر کر سکتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا مریخ پر بھی جا رہے ہیں، سورج میں بھی جانے کی تیاریاں چل رہے ہیں، فلاں ہے، بس ایک حد. لیکن انسانی تاریخ میں آپ نے کہیں سنا بھی نہیں ہوگا کہ انسانوں میں سے ایک آدمی، ایک عظیم الشان شخصیت اتنا لمبا سفر کیا جہاں ہماری عقل بھی پہنچ نہیں سکتی. وہ ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک لمحے کے اندر، وہ بھی اتنا چھوٹا وقت، اتنا کم وقت اور اتنا لمبا بڑا فاصلہ، آج غیر کے سامنے بات رکھے دیں گے تو دور کی بات، خود مسلمان کے سامنے بھی اگر اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے، وہ اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اگر سوچنے پر آئے گا تو اس کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام سے بیت المقدس فلسطین کو گیا، وہاں میں نے انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے میں نے 7 آسمان کا سفر کیا، پھر وہاں سے میں نے سدرۃ المنتہا کو گیا، سدرۃ المنتہا سے میں نے 70,000 حجابات کو پار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب سیر ہو کر میں نے ملاقات کی، خدا کے دسترخوان سے خوب سیر ہو کر میں نے کھایا، پھر اللہ کے تحفے لے کر 6 آسمان پر اترا، 6 مرتبہ اللہ کے پاس جانا ہوا، پھر آسمان میں آنا ہوا، اللہ کے پاس جانا ہوا، آسمان میں آنا ہوا۔ یہ لمبا سفر کر کے جب میں واپس آتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بستر چھوڑتے وقت جو گرم تھا، واپس آنے تک وہی گرمی باقی تھی۔ یہ جسم کی گرمی، آپ بیٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے۔ بس میں کوئی آدمی بیٹھا تھا، اس کے اٹھنے کے بعد ہم کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی جگہ گرم ہوتی ہے۔ رات کو آپ ٹھنڈے سے ٹھنڈے بستر پر سو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی گرمی عطا فرمائے ہے کہ وہ گرمی کا اثر ہر چیز پر اتر جاتا ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کا بستر بھی گرم رہتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں سویا اور جا کر اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے بستر کی گرمی نکلتے وقت جو تھی ایسے کی باقی تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ایک توا ٹھنڈا ہونے کے لیے وقت لگے گا، ایک پلیٹ ٹھنڈی ہونے کے لیے وقت لگے گی، ایک استری ٹھنڈی ہونا ہے تو وقت لگے گا، لیکن بستر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 2-3 سیکنڈ میں ہمارا بستر اور ہمارے بیٹھنے کی جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہماری گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ یہ 2-3 سیکنڈ کی گرمی ابھی ٹھنڈی میں نہیں بدلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میل کا سفر کرا دیا، لاکھوں کروڑوں میل کا سفر۔ آپ پوچھیں گے کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ اگر عقل سے دیکھیں گے، یہ ایک بات ہے کہ قرآن حدیث کی بات آ گئی، ہماری عقل کو نہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ عقل کے ساتھ کسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے قبول کر لو، حدیث میں ہے قبول کر لو، چاہے ہماری کھوپڑی میں بات اترے یا نہ اترے۔ مثال دے کر بتاتا ہوں میں آپ کو، وضو ٹوٹتا ہے پیشاب کی جگہ یا پخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلنے سے، چاہے پیشاب نکلے، پخانہ نکلے، ہوا نکلے یا کوئی اور لکوڈ نکلے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے اور تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، 4 فرض آتے ہیں کہ چہرہ دھو، وایدیکم الى المرافق، اور پورے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، پاؤں کی موٹی ہڈی تک تم دھو۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ ذرا عقل کو رکھ کر سامنے دیکھیں گے کہ وضو ٹوٹنے کی جگہ کوئی اور ہے اور وضو کرنے کی جگہ کوئی اور ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ وضو جہاں سے ٹوٹا وہاں دھو، وضو پیشاب سے ٹوٹا ہے تو پیشاب کی جگہ دھو، وضو پخانے کی جگہ سے ٹوٹا ہے تو پخانے کی جگہ دھو، وضو خون کے نکلنے سے اگر ٹوٹا ہے تو وہاں دھو، وضو پیپ کے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو جہاں پیپ نکلا وہاں دھو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے وضو ٹوٹے یا پخانے کی وجہ سے وضو ٹوٹے، لیکن تجھے دھونا ہے چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر۔ اب مسلمان یہ ڈسکس کر نہیں سکتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میں ایسا وضو نہیں کروں گا، جہاں وضو ٹوٹا ہے وہاں میں وضو کروں گا تو قیامت تک اس کا وضو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ شریعت کے احکامات پر اپنے عقل کو نہیں دیکھا جائے گا اور شریعت کے مسائل کو عقل کے ترازو میں تولا نہیں جائے گا۔ ہماری عقل کام کرے تب بھی شریعت اپنی جگہ پر ہے، عقل کام نہ کرے تب بھی شریعت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں شریعت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، صحابہ کے زمانے میں شریعت کو سمجھنا مشکل تھا، تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں شریعت کو سمجھنا مشکل تھا۔
اس لیے کہ نہ وہ سائنس کا دور تھا، نہ ٹیکنالوجی کا دور تھا، نہ کوئی عقلیات اور فلکیات کا دور تھا. ہمارے زمانے میں تو ہر مسئلے کو ہم مشنری کے سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں. کرامت کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے، کرامت کا انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کرامتوں پر. ایک ولی یہاں ہے اور ایک ولی مدراس میں ہے، دونوں آپس میں بات کرتے ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ مدراس کے ولی بنگلور کے ولی سے بغیر کسی واسطے کے ویر کے کلیکشن کے بات کرتے ہیں، آج سے 25 سال پہلے ماننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آج جھک مار کر ماننا پڑتا ہے کہ تیرے موبائل کو ویر نہیں ہے لیکن بات پہنچ سکتی ہے. کیا ایمان اور تقوی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بغیر ویر اور کنیکشن کے بات کرے؟ ایک مرتبہ جمعے کا موقع تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر میں بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے. عمر فاروق کی ایک فوج ملک شام کی طرف غیر مسلموں سے جہاد کرنے کے لیے گئی. اچانک تقریر کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ساریہ پیچھے پلٹ کر دیکھو، اے ساریہ پیچھے پلٹ کر دیکھو. اچانک صحابہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تم کو نہیں، ملک شام میں رہنے والے ساریہ کو کہا. مسجد نبوی میں بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق، صحابہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ساریہ آئے کہاں یہاں سے. تو اللہ کے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تم کو نہیں، ساریہ کو کہا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو. پوری تقریر جب ختم ہو گئی ہے، صحابہ آ کر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ساریہ کو خطاب کیا، ساریہ سے بات کی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، میں یہاں سے دیکھا ملک شام کو نگاہ صحابیت سے، تو دیکھا کہ ساریہ کے پیچھے فوج مارنے کے لیے آ رہی تھی، میں یہیں سے ساریہ کو کہہ کر بتا دیا. یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جو صحابہ کو، زمانے کی بات تھی کہ صحابہ کے سامنے ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہر چیز کو مشنری کے سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں، ہر چیز کو سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہمارے پاس موبائل ہے اور موبائل کے اندر ایک سم کارڈ بھی ہوتا ہے اور ایک چپ بھی آتی ہے. چپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ 512 MB، 1 GB، 2 GB. ارے جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ میں کوئی آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، گوری پڑھنے کی بھی، سٹی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھ میں یہ بات؟ یہ کیا حضرت GB بولے تو کیا، MB بولے تو کیا، یہ میں تم نہ پوچھنا. سو سمجھ میں یہ بات؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت نالج دیا ہے. یہ سب ہے نا باتاں، 1 GB، 2 GB، ہارڈ ڈسک، مدر بورڈ، کی بیٹ، یہ تمام جو باتیں ہیں، میں آپ سے سوال کرنا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں بات؟ ہمارا ایک فون ہے، ہمارے فون کے اندر ایک سم کارڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک مزید چپ بھی ہوتی ہے، اور چپ کی کیپیسٹی کیا، 1 GB کی چپ بھی آتی ہے، 2 GB کی چپ بھی آتی ہے. اب اس کی کیپیسٹی کیا کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے چپ، لیکن اس کے اندر 15 20 پکچر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 15 20 پکچر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جگہ آئی کہاں؟ وہاں ایک زمانہ تھا کہ 25 پکچر کی سیڑھیوں کو رکھنے کے لیے یہ بڑے الماری کی ضرورت پڑتی تھی. آج وہی 25 پکچر کی سیڑھیاں یہ چھوٹے سے چپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. تو ترقی کیا کی سائنس نے کہ اتنی بڑی جگہ کو سمیٹ کر اتنے چھوٹے چپ کے اندر ڈال دی. اب اس کی کیپیسٹی اتنی ہوئی کہ یہ بڑی جگہ کو چھوٹی جگہ کے اندر سما جاتا ہے. تو جب دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا انسان اور اس کی عقل یہ کام کر سکتی ہے کہ بڑی کو چھوٹی بنا سکتا ہے اور چھوٹی کو بڑی بنا سکتا ہے، کائنات کا خالق و مالک کیا وقت کو چھوٹا نہیں بنا سکتا؟ ارے وقت اس کے تابع، دنیا کی ہر شے اس کے تابع. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے اتنے بڑے سفر کو جا کر واپس آنے تک کائنات کی ہر چیز کو حکم لگا دیا کہ ٹھہر جاؤ. تو حضور کے اتنے بڑے سفر تک کائنات کی چیزیں جہاں جہاں تھی وہیں کی ٹھہر گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا منسٹر آتا ہے تو ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، بڑا توپ اور سورما آتا ہے تو کنٹرول روم باہر آ جاتے ہیں، لوگوں کو وہیں ٹھہرا دیتے ہیں. اب اس راستے سے تم جا نہیں سکتے، اب تمہارا کام بن اس کے آ کر جانے تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام ٹریفک کو ایک قانون لگا دیا کہ میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے، تم رک جاؤ. اب تمہارے پاس
सिग्नल की लाल लाइट है, रेड लाइट है, जब तक मैं ग्रीन लाइट ऑन नहीं करूंगा कायनात की कोई चीज चल नहीं सकती। मुहद्दिसीन ने फरमाया कि सूरज जहां वहीं, चांद जहां वहीं, हवा जहां वहीं, कायनात की हर चीज वैसे थी, यहां तक के सोने वालों को सुला दिया, जिंदों को अल्लाह ताला बेहोश कर दिया, क्योंकि पैगंबर का सफर फर्श से लेकर अर्श तक हो रहा है। इसीलिए एक हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के करीब एक सहाबी जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपसे पहले नबियों को बड़ी बड़ी उम्रें दी थी। आदम की उम्र 1000 साल, नूह की उम्र 950 साल, कोई किसी पैगंबर की उम्र 700 साल, किसी पैगंबर की उम्र 700 साल, आपकी तो अभी 63 साल 63 ईयर्स हुए हैं और इतनी जल्द आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आपका जमीन में एक एक लम्हा रहना दुनिया व माफिहा से बेहतर है। काश कि आपको और भी जिंदगी मिल जाती। तो ज़ईफ हदीस ही है, तो अर्ज कर रहा हूं मैं, अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे भी 100 साल की उम्र दी थी। 60 पर 3 साल नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे भी 100 साल की उम्र दी थी, लेकिन 30 पर 7 साल का ये लंबा अरसा मेराज के सफर में खत्म हो गया। ये 30 पर 7 साल का लंबा अरसा, 30 पर 7 साल की ये लंबी मुद्दत दुनिया वालों को लम्हे के तौर पर गुजर गई, लेकिन पैगंबर की जिंदगी के 30 पर 7 साल का अरसा मेराज के सफर में खत्म हो गया। तो ये अल्लाह की कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से है कि एक इंसान उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले, जो जमाना के घोड़ों का था, गधों का था, खच्चर का था, हवा में उड़ने का जमाना नहीं, पानी में फार्स तीरने का जमाना नहीं, अबर और बादलों को चीरने का जमाना नहीं, ऐसे जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को अपनी तरफ बुलाता है। तो अंदाज क्या है, ये नबी का मौजज़ा है। बेशुमार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात गुजरे हैं। हाथ में पत्थर को उठा लेते तो पत्थर कलीमा पढ़ लेता, रास्तों में चलते तो दरख्त झुक झुक कर सलाम करते, पानी से सलाम की आवाजें आती, पैगंबर किसी चीज में हाथ डाल देते तो वो दूध 1 गिलास का होता, लेकिन 100 से ज्यादा सहाबा पी लेते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा भूख लगी, मुझे इतनी भूख लगी कि मुझे चलने की ताकत नहीं। मैं अपनी ऐन जवानी की उम्र में हाथ में लाठी लेकर पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ। सहाबा भूखे होते तो पैगंबर के पास आते, सहाबा के पास कपड़ा न रहता तो पैगंबर के पास आते, यहां तक कि सहाबा के पास अगर दौलत आ भी जाती तो तब भी पैगंबर के पास आते थे। हर मसले में सहाबा पैगंबर से रुजू होते थे, पैगंबर की खिदमत में हाजिर होते थे। हमारा कमजोर जमाना, हमारा कमीना जमाना ऐसा है, गरीब भी हुजूर की शरीयत की तरफ मोहताज नहीं होता, अमीर भी हुजूर की तरफ मुतवज्जा नहीं होता, न जाहिल शरीयत का पाबंद है, न मुझे माफ फरमाए, न आज के बाज उलमा शरीयत की तरफ मोहताज हैं, खुद मुख्तार बन गए। हम समझते हैं कि हम जो करते हैं वो शरीयत है, शरीयत हमारे पीछे आएगी, हम शरीयत के पीछे नहीं चलेंगे। आलिम हो या खारी, मुफ्ती हो या कोई और, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या रियाया, कान खोल कर ये सुन ले कि मुजम्मिल का पैगाम नहीं, यह तो खुद सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तुम अपनी अपनी जगह जो हो, लेकिन याद रखो कि तुम सबको मेरे पीछे चलना पड़ेगा। यहां तक कि पैगंबर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों में अगर मूसा भी पैदा हो जाए तो मूसा को अपनी शरीयत पर नहीं, मोहम्मद की शरीयत पर चलना पड़ेगा। मूसा को भी फॉलो करना पड़ेगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर। हम मुख्तार नहीं, हम जो चाहे वो कर नहीं सकते। हुजूर पैदा हुए तो सबसे पहले सबक दिया इस बात का। हुजूर पैदा हुए, हुजूर के पैदा होने से पहले हुजूर के वालिद का इंतकाल हुआ, यतीम थे अल्लाह के रसूल, दूध पिलाने के लिए दूसरी औरतों के हवाले बच्चों को किया जाता था। अब दाई हलीमा भी अपने गांव के साथ, गांव की औरतों के साथ बच्चे लेने के लिए आई। सब पहले पहले आए और अमीरों के घर से बच्चों को उठा लिया। दाई हलीमा मक्के के अंदर तलाश करती है कि कोई बच्चा बाकी हो तो मजदूरी के तौर पर दूध पिलाकर कुछ पैसे ले लूं। लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा है लेकिन उसका बाप नहीं है, जाओ उसके बच्चे को दूध पिलाओ। यतीमों को बहुत जल्द कोई सीने से नहीं लगाता, गरीबों को बहुत जल्द कोई सीने से नहीं लगाता, मिस्किनों को कोई बहुत जल्द सीने से नहीं लगाता। ये आज का नहीं, पहले का भी दौर था। हुजूर ने आकर तरबियत की कि गरीबों को अपने करीब करो, मालदारों को बाद में देखो, इसलिए कि रोजाना 70 मरतबा अल्लाह ताला गरीबों पर मोहब्बत की निगाह डालता है। आज हमारी दोस्ती हो तो अमीरों से, कार जिसके पास है उससे दोस्ती,
पैसा जिसके पास है उससे दोस्ती, ऑटो वाले से हमारी दोस्ती नहीं, जाम की पपई की गाड़ी चलाने वाले से हमारी दोस्ती नहीं है। कोई एमएलए और काउंसलर का दोस्त जाम बेचने वाला है, कोई सदर का दोस्त पपई बेचने वाला है, कोई आलिम का दोस्त कोई ऐसा वैसा। दोस्ती करने से पहले हम पैसों को देखते हैं, दोस्ती करने से पहले हम सिक्कों को देखते हैं, सबसे पहले कोई यतीम को सीने से नहीं लगाता। तो दाई हलीमा ने भी यही सोचा, क्या अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर को खराब कर दिया, शौहर भी गरीब, घर भी गरीब, परिवार गरीब, और जिस बच्चे को दूध पिलाकर पैसे हासिल करना चाहता हूं वो तो इतना बड़ा गरीब कि सारी दुनिया उसे यतीम कहती है। चलो कोई अगर चारा नहीं तो उसी बच्चे को ले, सीधे जाती है, दरवाजा खिटखिटाती है, मुझे तो कुछ और कर्ज करना है, बरसबील तस्करा में अर्ज कर रहा हूं। दरवाजा खिटखिटाती है दाई हलीमा, तो अंदर से आवाज आई कि कौन? आमिना खुश हो गई कि कोई दाई है मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई है, इसलिए कि जितने भी आए सब के सब छोड़कर चले गए, ठुकरा कर नहीं। पैगंबर को कौन ठुकराएगा, पैगंबर को कौन इनकार करेगा, पैगंबर को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कौन रिजेक्ट करेगा? अरे पैगंबर को इख्तियार है कि जिसे चाहे अपने सीने से लगा ले और जिसे चाहे रिजेक्ट कर दे, लेकिन पैगंबर को रिजेक्ट करने वाला ना अब तक पैदा हुआ ना क़यामत तक पैदा होगा। अब अभी मैं आया, हमारे सदर साहब के ऑफिस में बैठा था, एक नौजवान साथी लाया और लाकर गुजरात के शंकर आचार्य का एक वीडियो दिखाया। शंकर आचार्य का वीडियो, मंदिर में पूजा करने वाला और पूरे हिंदुओं का बड़ा, जिसे शंकर आचार्य कहते हैं। हमारा लिबास जैसे सफेद और व्हाइट होता है, झुब्बा और लुंगी और पाजामा होता है, लिबास क्या कहते हैं रुमाल और इमामा होता है, शंकर आचार्य का भी एक खास लिबास होता है कि वो गेरू कलर का कपड़ा पहनता है और हाथ में लाठी लेता है, सर को मुंडाकर कुछ जुट डाल देता है और पीठ में और जिस्म पे एक पीली सी तागे की लकीर जैसे औरतों के गले में मंगलसूत्र के नाम पर होती है, इसके सीने पर क्या कहते हैं एक लंबी सी तागा होता है, वो डालकर मुसलमानों के बीच में बाकायदा वीडियो के सामने, मीडिया के सामने खिताब कर रहा है। मोहम्मद साहब तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, मोहम्मद साहब तो दुनिया के बेहतरीन इंसान है। यही तो मैं कहता हूं और कायनात कहती है, मोहम्मद की जात तो ऐसी है कि उसे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आई दाई यहां छोड़कर चले गई। आखिर में दाई हलीमा आई, बच्चा है, बच्चे का बाप क्या करता है? सवाल यही करते हैं, हमें भी शादी करते ना, लड़की है क्या बा? हाँ अच्छी है, गोरी है, हाँ गोरी है। उसके बाद सेकेंड या फर्स्ट सवाल होता है, लड़की के बाबा क्या करते हैं? टोपियां पहनाते हैं। लड़की के बाबा से शादी करना है या लड़की से शादी करना है? लड़की अच्छी है, हाँ अच्छी है, दीनदार है, हाँ दीनदार है, सोम सलात की पाबंद है, हाँ पाबंद है, शरीयत पे अमल करती है, हाँ अमल करती है, शर्म हया का खजाना है, हाँ है। बाप क्या करे या ना करे, बाप रहे या ना रहे, तुझे शादी करना है एक मोमिन मुसलमान से, उसके बारे में सवाल कर, उसके बाप के बारे में सवाल करने वाला तुम आई का लाल कौन? तो ये सवाल हर जगह होता है। तो दाई हलीमा ने भी यही सवाल किया कि बाप क्या करता है? बाप कुछ नहीं, बाप तो इंतकाल हो गया। अच्छा तो ये यतीम बच्चा है? हाँ यतीम बच्चा है, क्या करें? खैर एक मर्तबा देख तो ले कि बच्चा कैसा है। कभी किसी को दौलत पसंद आती है तो कभी किसी को हुस्न पसंद आता है कि नहीं है? कभी किसी को दौलत पसंद आती है, कभी किसी को हुस्न पसंद आता है। याद रखे, दौलत पर हुस्न गालिब आ जाता है और हुस्न पर दीन गालिब आ जाता है। दौलत से ज्यादा हुस्न का दर्जा और हुस्न से ज्यादा दीन का दर्जा है। तो बच्चे को देखती है, बच्चा हसीन भी है, जमील भी है, खूबसूरत है, क्या सर्टिफिकेट दे पैगंबर को? क्या हम सनद दे सकते हैं पैगंबर की खूबसूरती को? बच्चे को देख लिया, फिर बच्चा यतीम है, फिर आमिना के हवाले करती है और दाई हलीमा बाहर निकलती है। लेकिन बाहर निकलना चाहती है, लेकिन किस्मत दाई हलीमा को बुलाती है कि माई किस बच्चे को छोड़कर जा रही है, जिस बच्चे के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, क्या तेरे घर के अंदर दौलत नहीं देगा? वापिस आ जा, इसके बाप को ना देख, इसके बाप को इज्जत मिली है, इसे दुनिया की औलाद को इज्जत मिलती है बाप से, लेकिन ये अब्दुल्ला ऐसा है कि बच्चे से अब्दुल्ला को इज्जत मिली है, बच्चे से अब्दुल मुत्तलिब को इज्जत मिली है, बच्चे से हाशिम को इज्जत मिली है, बच्चे से ये क्या बाप दादाओं को, अगर इब्राहिम को भी मकाम मिला है तो यही बच्चे से मिला है। दुनिया के तमाम नबियों को नबूवत मिली है तो इसी बच्चे से मिली है। इसे छोड़ के न जा, इसे सीने से लगा ले। तू अगर दूध पिलाएगी, बच्चे की किस्मत नहीं तेरी किस्मत हो जाएगी। तू ये बच्चे को दूध पिला, तू सिर्फ इस बच्चे की मां नहीं बल्कि इस बच्चे की उम्मत की भी मां बन जाएगी। फिर आती है, लेती है, बच्चे को ले लेती है, कहती है जो तुम देना चाहती हो दो, लेकिन बच्चा बड़ा खूबसूरत है। ले लेती है, आकर बाहर बैठती है, उसके बाद ऊंटनी पर बिठाना चाहती है,
दाई हलीमा के शौहर भी आते हैं और ऊंटनी पर बैठते हैं। आपने देखा होगा कि ड्राइवर सामने होता है, शौहर सामने होता है, बीवी पीछे होती है। हमारे जैसा जमाना नहीं कि इतने हम भी बेहया हैं, बीवी के हाथ में स्टीयरिंग होते हैं और मियाँ साहब बच्चे को संभाल के पीछे बैठे रहते हैं, है नहीं? जहां देखो वहां औरतों के हाथ में गाड़ियां आ गई हैं, सवारियां आ गई हैं। जरा पैसा आया तो अपनी जवान बेटियों को गाड़ियां लेकर देते हैं बेहया, बच्चियों के हाथ में गाड़ियां। ये ट्रैफिक में तुम्हारी बच्ची जाएगी, गाड़ी से पहले उसकी इज्जत का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट तो बाद में होगा, उसकी इज्जत और आबरू का एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी चिंदी तो बाद में होगी, उसकी शर्म चिंदी चिंदी हो जाएगी। औरत को जहां तक कंट्रोल देना है वहां तक दो। हद से ज्यादा अगर तुम औरत को कंट्रोल दोगे तो फिर दुनिया का निजाम बदल जाएगा। दाई हलीमा ने शौहर को बिठाया और बच्चे को लेकर पीछे बैठती है तो ऊंटनी उठने के लिए तैयार नहीं। तो दाई हलीमा ने ऊंटनी से कहा कि कितनी कमजोर है, आते वक्त हम दोनों बैठ कर आए, ये छोटा सा बच्चा है 5-6 किलो का, क्या इतना वजन भी तू बर्दाश्त नहीं कर सकती? तो उसके बाद तो अचानक ख्याल आता है कि दाई हलीमा शौहर से कहती है कि काम करो, तुम उतर जाओ, मैं बच्चे को लेकर बैठती हूं। अब उठने के लिए तैयार नहीं और औरत चल नहीं सकती, उसे उठाना पड़ता है, कभी ऊंट उठाना पड़ता है तो कभी शौहर उठाना पड़ता है कि नहीं है? उठाते नहीं शादी में? आज भी चल रहे हैं रस्म रिवाज, आज भी है हमारे आंखों में, उलमा के आंखों में, मौलवियों के आंखों में, मस्जिद के आंखों में तो धूल डालते हो, लेकिन शादी महलों में जो दंगा नाच होना है बाकायदा होता ही रहता है। तो मेरे हाल ऊंटनी हजरत दाई हलीमा बच्चे को लेकर बैठती है तो ऊंटनी उठ जाती है। तो आसमान से आवाज आती है, दाई हलीमा तेरे शौहर का बोझ नहीं था ऊंटनी पर, हुजूर को पीछे रखने का नुकसान था। ये पैगंबर है, ये किसी के पीठ के पीछे नहीं आता, इसके पीठ के पीछे कायनात को चलना पड़ता है। ये पैगंबर है, आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन है, इमामुल अंबिया है, शानुल मुरसलीन है। तुम्हारे शौहर के पीठ ये बेटा नहीं देखेगा, ये बच्चा नहीं देखेगा। तो उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता बयान फरमाया। दाई हलीमा बच्चे को लेकर ऊंट में आती है तो ऊंट में बैठने का अंदाज जो था पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वही अंदाज सारी दुनिया को सबक दे दिया कि देखो अगर तुम मोहम्मद को किसी के पीछे रखोगे, जैसे ऊंटनी नहीं उठी, इसी तरीके से तुम अपनी जिंदगी में भी हुजूर और हुजूर की शरीयत और सुन्नत को किसी के पीछे रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की ऊंटनी भी नहीं चलेगी। हुजूर को सामने रखो, शरीयत को सामने रखो, सुन्नत को सामने रखो, उसके बाद अपनी जिंदगी की ऊंटनी को हरकत दो। इंशाअल्लाह ताला वो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी नहीं बल्कि हवाओं से बातें करते हुए उड़ने लगेगी। शर्त यह है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने रखना है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखना है। तो बताना मैं ये चाहता हूं आपको अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने जमीन को सुपेड़ दिया, वक्त के अंदर निजाम को टिका दिया कि मेरा पैगंबर आसमान में आना है। तो हुजूर ने ही फरमाया मेरे बिस्तर की जो गर्मी थी वो गर्मी बाकी रह गई और मैं इतना लंबा सफर करके आया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के निजाम को टिका दिया। ठहर जाओ, मेरा महबूब मुस्कुर आने और वापस जाने तक जो गर्म है गर्म रहेगा, जो ठंडा है वो ठंडा रहेगा, जो चल रहा है वो रुक जाएगा। हदीस में आता है कि सूरज के निजाम को टिका दिया, रुका दिया, चांद के निजाम को रुका दिया, सोने वालों को सुला दिया, जागने वालों को एक बेहोशी में तारी कर दिया। और ये लंबा सा सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कम अरसे में, कम वक्त में करके आ गए हैं। समझने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने बुजुर्ग भी बैठे हैं। एक दौर आज से सिर्फ 30-35 साल पहले का या 50-60 साल पहले का ऐसा था कि मद्रास को जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता था। घोड़े गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, जाने के लिए 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता था। लेकिन आज 40 मिनट में हवाई जहाज बेंगलोर से लेकर मद्रास पहुंचा देती है। कहां 3 महीने का सफर और कहां 40 मिनट का सफर। जब इंसान की तरक्की इतनी शार्ट कर सकती है तो खुदा तो अहकमुल हाकिमीन है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वमा कदरुल्लाह का कदरी है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चिटकी में अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात को बदला दिया। मैंने 3 जुमा आपके सामने बताया था, सुलेमान का एक जिन
آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے تک بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے تو پھر خدا کی قدرت تو اس سے ہزاروں درجے زیادہ فاسٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹکی کے لمحے میں کائنات کا یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا. معراج کی حقانیت کو آپ کے سامنے میں سمجھانا چاہتا تھا. اب بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا. ام ہانی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے گھر میں بھتیجا سویا ہوا ہے. اور سونے کا انداز کیا کہ میرے سیدھے طرف جعفر تھے. سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں. سونے کا مزہ بھی مل رہا تھا اور جو گھر کے اندر جو ہو رہا تھا نیند کی حالت میں مجھے پتا بھی چل رہا تھا. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر سے چھت ٹوٹی اور 3 فرشتے اترے. بیچ میں حضرت جبرائیل, ان کے سیدھے طرف حضرت میکائیل اور ان کے بائیں طرف آسمانوں کے نظام کے فرشتے تھے. میں سویا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ, کب تک میرا محبوب زمین سے مجھ سے باتیں کرتا رہے گا اور میں محبوب کو باتیں کرتا رہوں گا. یہ عرش کس قابل کا, یہ کرسی کس قابل کی, یہ سدرۃ المنتہا کا یہ لمبا چوڑا اور وسیع میدان کس قابل کا. اگر یہ عرش پہ محمد کے قدم نہ پڑے تو عرش بیکار. جاؤ, جا کر میرے پیغمبر کو, میرے محبوب کو لے کر آؤ جس کے صدقے میں نے کرسی کو بھی بنایا. یہ عرش ہے تو یہ عرش بھی محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ آسمان محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ جنت اور دوزخ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے. تو جاؤ محبوب کو لے کر آؤ. حضرت جبرائیل 7 آسمان میں کھڑے ہو کر حضور کے گھر دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقدس ہستیوں کے بیچ میں سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا پروردگار, پیغمبر سو رہے ہیں, جاؤں کیسے اور جا کر اٹھاؤں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو محمد کا دربار ہے, کوئی ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہے. یہ بادشاہوں کا بادشاہ, نبیوں کا نبی, رسولوں کا رسول ہے. اس کے دربار میں ذرا برابر بھی گستاخی میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا اگر کوئی بندہ مجھے ٹھکراتا ہے مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ کہ محمد کو ٹھکرانے پر آتا ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے جتنا غصہ کہ محمد کو ٹھکرانے پر آتا ہے. یاد رکھو اس کے دربار میں کوئی گستاخی نہ ہو. یہ گستاخی کا حکم اور بچ کر اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم آج بھی قرآن کے اندر ہے. سورہ حجرات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو پیغمبر کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. یاد رکھو تم جیسے دوستوں کو پکارتے ہو ویسے رسول کو بھی نہ پکارو. اسی لیے ایک بیوی اپنے شوہر کو پکارتی ہے جے آؤ, جے سودا لاؤ, لیکن ازواج مطہرات کو یہ حکم تھا تمہارا شوہر ہے محمد, لیکن یہ محمد کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, کائنات کا سردار ہے. تم بیوی ہو کر بھی اپنے شوہر کی ایسے عزت کرو جیسے ایک امتی اپنے رسول کی عزت کرتے ہیں. تو تاریخ میں احادیث میں دیکھے ہوں گے جتنے بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضور کو پکارتے تو نام لے کر بھی نہیں پکارتے, اور اجی تجی ایک جیسے ایک بیوی ایک شوہر کو پکارتی ہے ایسے بھی نہیں, یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی تاکہ شوہر کا بھی اظہار ہو جائے اور نبی کی رسالت کا بھی اقرار ہو جائے. حضرت عائشہ پکارتی تو یا رسول اللہ, حضرت خدیجہ پکارتی تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی, اور کوئی بیوی نہ یا محمد کہہ کر پکاری اور ایسے بھی نہیں پکاری جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو پکارتی ہے. ہمارے زمانے میں نیا فیشن چل رہا ہے آج کل. ایک زمانہ تھا انو بول کر پکارتے تھے, پکارتے نہیں, ارے نہیں کیا شادی کرے نہیں کون بھی, ذرا تمہیں بھی منڈی ہلاؤ. سمجھ میں آئی بات, انو آ رہی بولتے تھے. ذرا نیا ٹیپ آیا کیا کو بول کو بچے کا نام لے کو ان کے ابا آ رہی, ان کے ابا تم نے کیا ہونا سو چھونا کہاں ایسا پکڑے تھے وہ ویسا پکڑے تھے وہ کس کے بچے کا نام اگر سلمان رہا کی نہیں تو عمران رہا کی تو بولتے عمران کے ابو آ رہے ہیں, جے عمران کے ابو ذرا پانی لاؤ, جے عمران کے ابو ذرا سودا لاؤ. یہ ایک نیا طریقہ ہوا. اب اس سے بھی ذرا ترقی کرتا کیا بولے تو نامچ لوگوں پکار رہی. سمجھ میں آئی بات, ادب کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی بات, ادب کے خلاف ہے. پکار سکتی ہے نام لے کر, لیکن شوہر کا مقام بھی بڑا ہے, مرتبہ بھی بڑا ہے, عمر میں بھی بڑا ہے, تو اس لیے نام نہیں لینا.
لیکن انہیں نام لے کر پکار رہی ہے, انہیں بھی نام لے کر پکارتا, انہیں بھی نام لے کر پکارتی, تو کوئی محبت, الفت, مزاج کچھ بھی نہیں ہمارے گھروں کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پکارتے, محبت سے پکارتے, اور بیویاں اگر پکارتے تو ادب سے پکارتے. ہمیں اپنی بیویوں کو محبت سے نہیں پکارے اور بیویاں ہم نہ ادب سے نہیں پکارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری کی حدیث, پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں. پورے نام کو آدھے نام کے ساتھ پکارنا محبت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا نام سلمان ہے, سلو پکارتے نہیں. کسی کا نام تبسم ہے, تبو. کسی کا نام تبریز ہے, اسے بھی تبو. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پکارتے, یا عائشو. کیا پیار, کیا محبت. ایسی محبت دنیا کے کسی میاں بیوی میں نہیں ہوگی. حضور نے سبق بھی دیا کہ اپنی بیویوں کو محبت سے بھی پکارا کرو. ہمیں گھوڑے چلانے والے گھوڑے کو ہکالتے وقت پکارتے ہیں, دیکھو ویسا انداز دکھتا ہمارا, ایسا پکارتے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں. محبت سے حضور نے سبق دیا کہ بیویوں کو بھی محبت سے پکارو. کیسے پکارتے؟ یا عائشو. عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن پکارتے کیسے؟ یا عائشو. وہ کہتی کہ یا رسول اللہ. یہ ادھر سے محبت, ادھر سے ادب. جب میاں بیوی کے درمیان محبت اور ادب مل جاتی ہے تو ایسی مضبوط گھاٹی پڑ جاتی ہے کہ اسے توڑنے والا دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا. ہماری زندگی میں نہ ادب ہے نہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پکارو تو ادب سے پکارو اور بات کرو تو آہستہ کرو. یہ انسانوں کے لیے نہیں, فرشتوں کے لیے بھی. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل قرآن جیسی چیز بھی اگر لے کر پیغمبر کے پاس آتے تو پورے ادب کے ساتھ لے کر آتے, اور پورے ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو اللہ سے لے کر آئے وہ پہنچا دیتے تھے. حضرت جبرائیل نے پوچھا, یا رسول, یا پروردگار, کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے چھت سے جاؤ. حالانکہ ہر آدمی جانا چاہیے کہاں سے؟ دروازے سے جاتا ہے, لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ چھت سے اترو اور اس کے بعد جا کر حضور کے قدموں تلے کھڑ جاؤ اور آہستہ سے پہلے اٹھاؤ, اس کے بعد سلام کرو. یار اللہ نے, حضرت جبرائیل نے پوچھا کیسے اٹھاؤں یا پروردگار؟ ایک کام کرو, آہستہ سے ایسے اٹھاؤ کہ تمہارے آنکھوں کے پلکوں کے جو بال ہیں, یہاں بال رہتے نہیں, وہ بھی ہی کہ نہیں کہ وہ بھی معلوم نہیں, کیا کہ منڈاتے ہیں, وہ بھی منڈا دل منڈا دل ہے. سمجھ میں یہ بات؟ ادھر بھی منڈاتے ہیں, ادھر بھی منڈاتے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ ابھی دوسری جگہ بھی منڈاتے ہیں, منڈانا سب نا. سمجھ میں یہ بات ہے؟ ادھر بھی منڈاتے نہیں, منڈاتے منڈاتے. یہ مرد بنے سے زیادہ عورتیں منڈاتی ہیں ادھر کے. سمجھ میں یہ بات؟ یہ بھی منڈاتی. اب باقیہ رہ گئے کیا؟ پلکاں کے بالا, وہ بھی ہی کہ نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیا کیا منڈانے کا دورہ ہونا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ پیغمبر کے قدموں تلے کھڑو. کھڑ کر ہاتھ سے بھی نہیں بلکہ اپنے آنکھوں کے پلکوں کو حضور کے پیروں کے تلوے میں مساج کرو. ہلکی سی گدگدی ہوتی ہے, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ گدگلی ہونے کی جگہ ہوتے ہیں, بغل کے پاس انگلی ڈالا تو گدگلی ہوتی, پاؤں میں ایسا کرے تو گدگلی ہوتی ہے. گدگلی کا تو ایک حساس جگہ, وہاں ہاتھ رکھیں گے تو یقیناً احساس ہوتا ہے. ان جگہوں کو حساس جگہ کہا جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آنکھوں کے پلکوں کے بالوں سے پیغمبر کے پیروں کے تلوے کو ذرا ہلکا سا مساج کرو. اس سے پیغمبر کی نیند اور پیغمبر ہوشیار ہو جائیں گے. اس کے بعد میرا سلام عرض کرنا. دوستو, حضرات محدثین اور علماء نے صرف اس مختصر سے 2-3 باتوں پر ایسے ہزاروں نقطے بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو چھت سے اترنے کا حکم دیا, دروازے میں جانے کا نہیں. حالانکہ اصول کیا ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. ایمان والو, کسی کے گھر میں داخل نہ ہو سلام کرتے ہوئے. تدخلوا بیوتا, اور دروازے میں داخل ہو جاؤ, دروازے سے داخل ہو اور سلام کرتے ہوئے داخل ہو. کسی کے دریچے سے داخل ہونا, کسی کے بارے میں جاسوسی کرنا, یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت میں سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, رات میں گشت کرتے تھے. عمر فاروق رات میں سوتے نہیں تھے, رات میں پھرنا حضرت عمر فاروق کا کام تھا. ایک دن رات کو گئے, گھر گھر تحقیق کر کے جاتے, کون گھر والے سو گئے, کون گھر والے اٹھے ہیں. کی کہتے ان لوگوں کو احساس تھا کہ ہمارے خاندوں میں کیا بوجھ ہے بول کر, اس لیے وہ بوجھ ان کو سونے نہیں دیتا تھا. ہمارے قوم کے بادشاہ, منسٹر, کونسلر, MLA جیتنے سے پہلے سوتے نہیں, جیتے کے بعد سوئے تو 5 سال کے بعد اٹھتے سو.
سمجھ میں آئی بات ہے؟ سب کی نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے بولے تو ان کی نیند 5 سال پوری پکی. سمجھ میں آئی بات؟ جیتے تک رات کو بھی منگے دن کو بھی منگے, کالے کے پاس بھی منگے گورے کے پاس بھی منگے غریب کے پاس بھی منگے. معاف فرمائے ان کی حالت تو دروازوں پہ 4 آنے 8 آنے منگنے والے غریبوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی جب الیکشن جیتنے تک. اس کے بعد اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کام نہیں, مجھے نہیں جانا ہے, سب میرے پاس آنا ہے. سیاست کرنے سے پہلے, حکومت کرنے سے پہلے, الیکشن لڑنے سے پہلے, الیکشن جیتنے سے پہلے, ووٹ پیسوں کی طرح بھیک میں مانگنے سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمان کونسلروں کو, تمام مسلمان ایم ایل او کو, تمام مسلمان ایم پیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تیری ماں کا تجھے واسطہ کہ عمر کی سیرت پڑھ لے. میں اللہ کا واسطہ نہیں دینا چاہتا, محمد رسول اللہ کا بھی واسطہ دینا نہیں چاہتا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ ہوتا تو یہ غلط کام ہمارے قوم کے رہبر نہیں کرتے. اللہ کا واسطہ ہوتا تو پھر یہ غلیظ اور چھچورے کام ہمارے قوم کے رہبر نہیں کرتے. رسول اللہ کا مقام ہوتا داڑیاں چھوڑ کر اسمبلیوں میں داخل ہوتے. میں نہ اللہ کا واسطہ دینا چاہتا ہوں نہ رسول اللہ کا واسطہ دینا چاہتا ہوں. جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے تمام مسلمان لیڈروں سے اور رہبروں سے میں کہنا چاہتا ہوں تمہارے ماں کا تم کو واسطہ ہے. تمہارے رگوں میں چڑھنے اور دوڑنے والا خون جس باپ کا ہے اس باپ کا واسطہ ہے کہ حکومت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو, اس کے بعد الیکشن کے میدان میں اترو. سونا تمہارا کام نہیں, سلانا تمہارا کام ہے. کھانا تمہارا کام نہیں, کھلانا تمہارا کام ہے. امیروں سے دوستی ہی تمہاری حقیقت نہیں, غریبوں سے دوستی تمہاری شان ہے. جیتنے تک غریب کے گلے میں بھی ہاتھ ڈالے, غلیظ کے گلے میں بھی ہاتھ ڈالے. جیتنے کے بعد تمہارے تک پہنچنے کا کوئی نہ راستہ مل رہا ہے نہ کوئی دروازہ مل رہا ہے. اوقات نہ بھولو, غریبوں سے ہاتھ ملاؤ. پیغمبروں کو اللہ کا قانون آیا, غریبوں کو قریب رکھو تمہاری شریعت پہلے گی. اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا غریبوں سے دوستی کرو, غریبوں کو قریب بٹھاؤ, غریبوں سے محبت کرو, قریب تک پہنچو, تمہاری شریعت پھیلے گی. آج ایک کاؤنسلر سے ملنے کے لیے ہمارا غریب ترسے, ایک ایم ایل اے سے ملنے کے لیے ہمارا غریب ترسے. یہ حکومت کو بہت بڑا عہدہ نہ سمجھو, یہ غریبوں کی تھوک سے بھی بدتر ہے. غریب نہ ہوتے تو پھر حکومت کا کوئی نام نشان نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق, حضرت عمر بن عبدالعزیز, ایسے بزرگوں کی سیرت پڑھو. ایک نوجوان آ کر شکایت کیا مجھ سے, مولانا تم علماء کرام نے جن جن لوگوں کے لیے دعائیں کی تھی ذرا ان دوستوں سے تم ملا سکتے ہو. میں ڈرتا گرتا نہیں, ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا, میرا خاص مسلک. ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا. صاف بات کہنا اور حق بات کہنا, ڈنکے کی چوٹ میں میں اپنی زبان کو کھولنا میری دنیا اور آخرت کا فخر سمجھتا ہوں. ایک نوجوان آ کر کہا کیا حضرت فلاں ایم ایل اے کو تمہیں دعا کرے. ہاں حضرت کرے. ہمیں ان کے پاس پہنچنا کو وہ بولے تو ان کے چمچے ان تک پہنچانا نہیں چاہتے نا حضرت. ہم نا چمچوں کے سائے میں زندگی کرنے والا قوم کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا. غنڈوں کے ساتھ رہنے والا قوم کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا. نااہلوں کو عہدہ دینے والا قوم کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ یہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی, پل پل کا حساب کل قیامت میں دینا ہے. عمر جیسے خلیفہ کو خدا نہیں چھوڑا, تمہاری اوقات کیا ہے؟ عمر جیسے عظیم الشان خلیفہ کو خدا نہیں چھوڑا, ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کو اللہ کے پاس وصال کے بعد, مرنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں. عمر فاروق, صحابی نے پوچھا امیر المؤمنین عمر کیا بات ہے, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دے رہا تھا, بچ کر تو آ گیا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیا, اپنے فضل کا معاملہ کیا, لیکن یہ پسینہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک سوال کا جواب میں اٹک گیا, اس کی وجہ سے مجھے پسینہ آ گیا. وہ عمر جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
وہ عمر آج بھی غیر مسلم حضرت عمر فاروق کی خلافت کو یاد کر رہے ہیں. یہی ہندوستان کے جن کو بابا ہندوستان مہاتما گاندھی کا نام دیا گیا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہنے لگے اگر ہندوستان کو تم سنوارنا چاہتے ہو تو اس پارلیمنٹ کی کرسیوں سے عمر کی آواز آنا چاہیے. غیروں کے دلوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے دلوں میں سکہ جمانے والے حضرت عمر فاروق خدا کے پاس ایک سوال میں اٹکتے ہیں تو پیشانی سے پسینہ آیا. تو صحابی جو خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے عمر سے پوچھا کہ عمر وہ خیر سوال تھا کیا نماز کا تھا, روزے کا تھا, زکات کا تھا, حج کا تھا, حضور کے دیدار اور زیارت کا تھا, کیا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہاں نماز, کہاں روزہ, کہاں زکات. حضور کے ساتھ رہ کر کوئی نماز چھوڑے گا؟ حضور کے ساتھ رہ کر کوئی گناہ کرے گا؟ حضور کے بعد خلافت ملی, سب مسئلہ تو حل ہو گیا. ایک ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ حساب لیا. ایک مرتبہ ایک جگہ کا واقعہ پوچھا کہ عمر تمہاری خلافت میں, تمہارے دور حکومت میں مدینے میں ایک پل تھا, پل معلوم, چھوٹا فلیور بیچ میں نالا جاتا, اوپر سے ایک پل آتی نہیں, پل تھا. ہاں یا پروردگار, تو وہ پل ٹوٹ کر تھا. نہیں مجھے معلوم نہیں اللہ. تم نہ معلوم نہیں, میں جانتا ہوں کہ اس پل پر ایک بکری آئی, وہ بھی اندھی بکری آئی, ٹوٹی ہوئی پل کو نہیں دیکھی, سیدھا ہے بول کر چل کر آئی, گر کر مر گئی. ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر اس پر کوئی انسان چل کر آتا اور گر کر مر جاتا تو آج تمہارا حساب کیا ہوتا؟ اگر کوئی انسان چل کر آتا اور گر کر مر جاتا تو آج تمہارا حساب کیا ہوتا؟ بکری ہے, اگر پکڑنا چاہوں تو بکری کے واسطے بھی پکڑ سکتا ہوں. یہ ہے حکومت اور یہ ہے عدالت. بولیا تو منہ خراب, مزمل تو پہلے سے خراب. دوستی نہیں, اچھے لوگوں سے دوستی کرو. ہر مسئلے میں آ کر مشورہ کرو علماء کرام سے کہ یہ مسئلہ ہے کیا کرنا ہے. دعا کرو کو بول کر ہاتھاں بھی پکڑے پاواں بھی پکڑے, جیتنے کے بعد کیا بیچ نہیں ہے, پلٹ کر نہیں دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ مجھ سے ملو, غریبوں سے دوستی کرو, عمر کی حکومت زندہ کرو, عمر کا دور یاد دلاؤ قوم کو, ہر فرد سے ملنے کا ایک راستہ پیدا کرو. مزمل صاحب ہیں, ملنا چاہتے ہیں, قوم ملنا چاہتی ہے, آئے مزمل سے ملنے کے لیے پہلے فاروقیہ کی کمیٹی کو ملو, فاروقیہ کی کمیٹی سے ملنے فلاں پہلے ملو, وہاں تک مل کو ان لگا سے سب پار کر کو وہاں پہنچنے تک مریض مر جاتا. کسی شاعر نے کہا کہ کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے, کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے, مریض مر گیا بخار دیکھتے رہے. اسے پار کر کو وہاں جانا, اسے پار کر کو ذرا ان سے ملنا, ذرا ملاتے ہیں کہ تمہیں ہاں شبہ شام کو 5 بجے آ جاؤ, انہوں جا کو ان کو بولنا سو ان سے ملنا, انہوں جا کو ان کو ملنا سو, انہوں جا کو انہوں ملنا سو. وہاں پہنچنے تک اس کا آدھا مردہ ہوتا ہے. پہنچانے والے رہتے ہی دیکھو مردے گردے نہیں لگا, مردے ہی لگا رہے تو ہمیں پڑھانا سو جنازے کی نماز ہے. یہ پہنچانے والا رہتے ہی دیکھو, انہوں بہت دور تک پہنچے ہوئے رہتے ہیں. یہ پہنچانے والے رہتے ہی نا, انہوں بہت دور تک پہنچے ہوئے رہتے ہیں. میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ مزمل کی تقریر کو قبول کر بولے تو سب بھی آن ہو جاتا, ہمیں اترتے نہیں ممبر سے باہر تک بہت پہنچ جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری آواز بنگلور اور کرناٹک کے کسی بھی ایم ایل اے کے کان میں پہنچتی ہے, ان سے میں گزارش کرتا ہوں, عمر کی سیرت میں عام زندگی تھی, وہ یہ تھی کہ ہر وقت مسجد کے اندر ایک وقت طے کیے تھے حضرت عمر فاروق, اس وقت میں جو بھی آتا اس سے ملاقات کرتے. آپ بھی ایک ایسا طرز پیدا کرو, آپ سے ملنے کے لیے راستے میں دروازے نہ رکھو. جان کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے, عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. حفاظت اگر وہ کرنے پر آئے, مجھے امید ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر آئے تو آپ کے بال کو بیگا بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں موت لکھا ہے, آزو بازو لاکھ رہے لیکن بچانے والا کوئی نہیں ہے. قوم تمہاری خدمات کو ترس رہی ہے, قوم تمہاری آواز کو ترس رہی ہے, قوم تمہارے جذبات کو ترس رہی ہے. ایسے قوم کی امیدوں پر پانی پھیر کر کب تک تم زندگی گزارو گے؟ ہم تو چاہتے ہیں اگر تم اچھے ہیں تو ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت تک تو تمہارا سایہ عطا فرمائے. اگر تمہارے مقدر میں اچھائی نہیں ہے, جسے بددعا نہیں موت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مزید گناہ سے تمہاری حفاظت کر کے تم کو عام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بتانا میں چاہتا ہوں کہ رات میں حضرت عمر فاروق پھر رہے تھے. وہ عمر پھرتے ہیں, میری رعایا کا کیا حال ہے جی, ہمارا زمانہ, قوم جل رہی ہے, یتیم مر رہے ہیں, بیوہ ترس رہے ہیں. ہم نہ برتھڈے یاد آتا,
اب بھی چاہتے تو ایک نوجوان بولے ہاں حضرت شام کو آ رہی ہیں کیا کیا کام ہے وہ نہیں حضرت آج برتھڈے فنکشن ہے تم نہ دعوت نہیں کیا کہ شادیاں میں دعوت نہیں دیتا نہ برتھڈے میں مزمل کو یاد رکھتے ہیں ہاں شادیاں میں دیتے نہیں دعوت برتھڈے میں دیتے ہیں بھائی میرے اگر تو غیر ہوتا تو مجھے کوئی حرج نہیں تو کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہے تیری حکومت میں شریعت کا بھی اظہار ہونا چاہیے قوم کو یہ سبق دیتا غیر مسلموں کو یاد رکھو خدمت کروں گا تمہارے جوتوں کو اٹھا کر سر پر رکھوں گا لیکن تمہاری خوشی کی وجہ سے پیغمبر کی سنت کا جنازہ نہیں اٹھاؤں گا اگر یہ کہتے تو ہم سمجھتے کہ ہمارے زمانے میں تم عمر کی شکل میں آئے ہیں فاروق کی شکل میں آئے عثمان کی شکل میں آئے لیکن قوم کا حال دریافت کرو بعد میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کیک کاٹو اگر قوم کے حال کو دریافت کیے بغیر تمہارے ہاتھ میں چھری آئے اور نیچے کیک آئے تو وہ کیک نہیں قوم کا گلا کاٹ رہے ہیں تم لوگ کیک نہیں قوم کا گلا ہے یہ شریعت کا جنازہ اٹھا کر کیک نہیں قوم کا گلا ہے یہ عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہے پہلے معلوم کرو اس کے بعد کیک کاٹو ان کی فکر کرے بغیر اگر تم کیک کاٹتے ہو تو یہ کیک نہیں عورتوں کی عزتوں کو تباہ کر رہے ہو نہیں ایسا کام نہیں ہے ہمارا تو کچھ اور کام ہے ہم کو کچھ اور کام کرنا ہے چمچوں کے بہکاوے پر چمچوں کی خوشیوں پر چمچوں کے اشتہارات پر چمچوں کے کٹ آؤٹ پر بھروسہ کر کے زندگی نہ کرو غریبوں کی دعاؤں پر بھروسہ کرو غریب یہ کہے کہ ہمارا یہ ایسا ہے ہمارا یہ ایسا ہے یہ دیکھو حضرت عمر فاروق رات میں گشت کرتے تھے ایک گھر میں دیکھا کہ آدمی شراب پی کر مست آوازیں کر رہا ہے تو حضرت عمر فاروق دیکھے دروازہ بند ہے دروازہ کود کر اندر جاتے ہیں جا کر اس نوجوان کی گلے کی پٹی پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں شراب پی کر اندر تو آواز کر رہا ہے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے چل تجھے کوڑے لگاتا ہوں تو حضرت عمر فاروق وہ نوجوان کہتا ہے امیر المومنین شراب پی کر ایک غلطی کیا بادشاہ بن کر تمہیں 3 غلطی کرے گی دیکھے ہمیں بولا تو چھوڑیں گے اب کتنا میرے اوپر پڑھنا ہے کہ مولانا بول ڈالے کو بول کو فونا کر کو میری بیٹری ڈاؤن کر ڈالیں گے سمجھ میں آئی بات میرا نیٹ ورک کٹ میرا کنیکشن آؤٹ میری بیٹری لو کیا مولانا ایسا بول ڈالا نا تمہیں کیا مولانا امارت بینک کے بارے میں بولیا تو اللہ 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 جنازہ ایک اٹھانا باقی تھا میرا میں نہ کسی کے فون سے ڈرتا ہوں نہ کسی کی بہادری سے ڈرتا ہوں نہ کسی کی غنڈہ گردی سے ڈرتا ہوں نہ کسی کی حکومت سے ڈرتا ہوں نہ کسی کے عہدے اور بڑپن سے ڈرتا ہوں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں زندگی ہے زندگی نہیں ہے جی کر بھی کوئی فائدہ نہیں اور مر کر بھی ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہم مر گئے تو عمر فاروق خالی نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خالی رکھے گا لیکن اس مصلی اور ممبر کو کبھی خالی نہیں رکھے گا یہ اللہ کا گھر ہے قیامت کی صبح تک یہاں فجر کی نماز ہوتی رہے گی علماء پیدا ہوتے رہیں گے حق کی آواز ڈنکے کی چوٹ پر چلتی رہے گی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر المومنین عمر فاروق کو ایک شرابی گریبان کی پٹی پکڑ کر کہتا ہے کہ عمر شراب پی کر بند کمرے کے اندر میں ایک غلطی کرتا ہوں تو تم حاکم بن کر 3 غلطی کرتے ہیں عمر فاروق نے کہا کہ بھائی میں کیا غلطی کیا رات میں جاگنا غلطی ہے کیا قوم کی حفاظت کرنا غلطی ہے کیا قوم کی پاسبانی کرنا غلطی ہے تو عمر فاروق کو شرابی شراب کے نشے میں کہتا ہے کہ عمر شراب پیا ہوں کل صبح کو آپ مجھے بلا کر کوڑے مار سکتے تھے لیکن تم نے 3 غلطی کی کیا غلطی کی ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں عمر اللہ نے قرآن میں کہا کہ دروازے سے آؤ تمہیں باؤنڈری پار کر کے آئے یہ غلطی ہے دوسری غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو تمہیں سلام بھی نہیں کرے تیسری غلطی یہ ہے کہ جاسوسی کرونوں کو بولے اللہ تعالیٰ ولا تجسسو جاسوسی کرونوں کو بولیا تمہیں دروازے میں کان لگا کر جاسوسی کرے نہیں تو میں اندر پی کو شراب پی کو باتیں کرا سو تم نہ کیسے معلوم تو عمر فاروق نے کہا کہ بھائی تیری ایک غلطی کے سامنے میرے 3 غلطیاں بھاری ہو گئے میں اللہ سے پہلے تیرے پاس معافی چاہتا ہوں معافی مانگ کر واپس جاتے ہیں ایسی حکومت بتانا میں چاہتا ہوں دروازے کے عنوان پر بات آ گئی دروازے سے داخل ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو چھت سے داخل کرتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں اگر آنا جانا ہے تو دروازے سے ہوتا ہے ادھر سے نکل کر ادھر جانا ادھر سے نکل کر ادھر آنا یہ سفر تو آسمان کا ہے اس لیے آسمان سے اوپر سے جانا ہے تم کو دروازے سے نہیں جانا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک میں اپنے آنکھوں کے پلکوں کے بالوں سے اشارہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کیا جبرائیل کھڑے ہیں ایک طرف میکائیل کھڑے ہیں بازو والے فرشتے کو نہیں پہچانے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں کے فرشتوں کا نظام ان کے پاس ہے یا رسول اللہ تعالیٰ نے میری صحبت میں ان کو کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اللہ کا سلام جاتا ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے حضور نے پوچھا کیا مجھے اتنی جلد مرنا ہے ابھی تو دین کا بہت بڑا کام باقی ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا لوگ تو دنیا کے اندر مرنے کے بعد ملاقات کرتے ہیں، اے پیغمبر پوری کائنات میں یہ شرف تم کو ملا ہے کہ زندگی میں ملاقات تم کرو گے، زندگی میں تم ملاقات کرو گے، کیسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ چلیے دو فرشتوں کے سہارے سے اٹھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دوسرے فرشتے کے بیچ سے لے کر جبرائیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے ایک دوسرا کام شروع ہوتا ہے، سینے کو چاک کیا جاتا ہے، پھر جنت سے کچھ چیزیں لاتے ہیں اور دل کو دھویا جاتا ہے، سواری آتی ہے، بے شمار باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات ضروری یہ ہے کہ آج 4:42 یا 45 منٹ میں سورج گرہن ہونے والا ہے۔ سورج گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی آتا تھا، اس سے پہلے بھی آتا تھا، اس کے بعد بھی آیا ہے اور آتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتنی مکمل کہ جب جب جو حادثات زمین اور آسمان میں ہوتے ہیں ہر مسائل کا جواب آپ کو حدیث میں ملے گا، قرآن میں ملے گا۔ سورج گرہن کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک جماعت سورج کی بھی پوجا کرتی ہے، سورج کو خدا مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا پر کسی کا عذاب نہیں آتا، جب سورج پر عذاب آ رہا ہے تو سورج خدا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے حال حضور کے زمانے میں بھی آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پورے صحابہ کو حضرت بلال کے ذریعے سے اعلان بھیجتے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے۔ صحابہ دوڑ کر آتے، نماز کی آواز آتی، صحابہ دوڑ کر آ جاتے، لیکن بے وقت نماز ہو رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ ایکسٹرا نماز فرض ہو گئی کیا؟ پورے دوڑ کر آتے اور حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سورج گرہن کی نماز ہے، جسے خسوف کہا جاتا ہے عربی میں۔ سورج کو تکلیف ہوتی ہے اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کی تکلیف کا درد بھی ہم کو ہونا چاہیے۔ ایک پاور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاور کو تھوڑی دیر کے لیے چھین لیتے ہیں۔ جیسے اس کی پاور کو چھین لیتے ہیں تو یقیناً سورج کی فطرت میں درد ہوتا ہے، اس کے درد کا ہم کو احساس ہونا چاہیے، اور اس لیے ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس سورج گرہن کے لیے بھی دعا کریں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، ذکر کرو، خدا کی بڑائی بیان کرو اور صدقہ کرو۔ یہ 3 کام سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو غلط عقیدے ہیں کہ اس زمانے میں بھی عقیدے ہوتے تھے کہ سورج گرہن ہوتا تو دنیا والے کہتے کوئی بڑا آدمی مر گیا اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا، کوئی بڑے آدمی کا بیٹا مر گیا اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن آیا، تو صحابہ کہنے لگے حضور کا بیٹا انتقال ہو گیا اس لیے سورج گرہن آیا۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹا تو دور کی بات، اگر میں بھی مر جاؤں تو میری وجہ سے بھی سورج گرہن آنا نہیں ہے۔ سورج گرہن کا مسئلہ الگ ہے، لوگوں کی موت کا مسئلہ الگ ہے، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدوں کو سدھارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف متوجہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت میں پورے سورہ بقرہ کو پڑھا، پورے سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سا خطبہ دیا، اس کے بعد دعا کی۔ اب جہاں تک دنیا کے اندر آج بھی چل رہے ہیں، غیروں کے اندر عقیدے چل رہے ہیں، وہ سب عقیدوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، سورج گرہن کے دن گوشت نہیں پکانا ہے، کیا کی نہیں کرنا کدھر کے، وہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ہاں البتہ طبیعت کے اعتبار سے سورج کی روشنی اگر زمین پر نہیں پڑتی ہے، سائنس کی بات کہہ رہا ہوں، سورج کی روشنی اگر زمین پر نہیں پڑتی ہے تو زمین کا فائدہ جتنا انسان کو پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچتا ہے، تو اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، بالخصوص حاملہ عورت کے لیے۔ تو وہ ذرا احتیاط اگر کر لیتی ہے تو طبیعت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، شریعت میں پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر، طبیعت کے اعتبار سے حکما اور ڈاکٹرز نے کہا کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے بچے پر بہت جلد اثر پڑتا ہے، اس لیے احتیاط کر لیتے ہیں، عقیدے کو سدھار کر تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئیں گی، اس لیے میں نے ہماری مسجد کے ذمہ داروں سے بھی اجازت لے لی ہے۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ عصر کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز کوئی نہیں ہے، 4:45 بجے غالباً سورج گرہن شروع ہو رہا ہے، 5:05 یا 5:10 پر انشاءاللہ تعالیٰ 2 رکعت صلاۃ الخسوف پڑھیں گے۔ زندگی میں کبھی کبھار اس ایسی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آپ کا ضائع ہوتا ہے تو یہ دنیا کا وقت جو ضائع بظاہر ہوتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہوگا کہ تاکہ حضور کی ایسی سنت بھی عمل ہو جائے، صحابہ کا عمل۔ ہماری اس مسجد فاروقیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عصر کی نماز سے پہلے حسب معمول عصر کی نماز 5:15 بجے ہوتی ہے، آج عصر کی نماز سے 5 یا 10 منٹ پہلے
سورج گرہن کی نماز شروع کریں گے. 2 رکعت نماز, لمبی نماز, آدھا پارا کی, 1 پارا کی, 1.5 پارا کی, جیسے آپ کی طاقت اور جیسے امام صاحب کی طاقت ہوتی ہے پڑھ کر, اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر کے, چھوٹا موٹا خطبہ دے کر, دعا کر کے, اسی محفل میں انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بتائیے پڑھیں گے آپ لوگ؟ آئیں گے آپ لوگ؟ کہاں چلے گئے تو اتنا اچھے. آئیے, کبھی کبھار ایسی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالی ہماری ایسی عبادتوں کو بھی قبول فرما کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخر میں ہمارے لیے مسجد کے لیے حسب معمول چندے کی گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ دے رہے ہیں, اور مزید دینے کے لیے بھی آپ سے میری گزارش ہے. بہت سارا کام باقی ہے, کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ دل کھول کر آپ مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہر ایک کے دینے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طرف سے کامیاب ہو رہا ہے, ایک اللہ کے دربار میں بھی. دوسرا جو مقصد سے دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عزت ملے گی, وہ عزت بھی اللہ تبارک و تعالی حضرات علماء کی نظر میں دے رہا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تعمیر کا کام بہت بڑا باقی ہے. جو جگہ کے تنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی حل کا ایک ذریعہ سامنے آیا.